اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ گزشتہ ہم متقیوں کی صفات کے متعلق اللہ رب العزت نے جو ان کی کوالٹی ذکر فرمائی ہے وہ ہم سن چکے ہیں۔ اب انہی میں سے چند اہم باتیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی، متقیوں کی کیا کیا کوالٹیز، ان کی کیا صفات ذکر فرمائی۔ تو سب سے پہلی پرہیزگاروں کی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کے رسولوں کو سچا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ان پر یقین رکھتے ہیں۔ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان ہوتا ہے، آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، تقدیر پر ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ پرہیزگاروں کی پہلی صفت ہے، تو یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ وہ نمازیں قائم فرماتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مالی اور بدنی دو عبادتوں کے متعلق اشارہ دیا گیا، تو اس سے مراد اب اس کے اندر روزہ بھی آ گیا اور زکوٰۃ بھی آ گئی، اور پھر دونوں کے ملانے سے حج بھی شامل ہو گیا، کیونکہ حج کے اندر مالی اور بدنی دونوں چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو الغرض پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، حج بھی ادا فرماتے ہیں۔ پھر آئیے اس کے بعد پرہیزگاروں کی یہ صفت ذکر کی گئی کہ وہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، اسی پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ حضور پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم وہ سب سے آخری کتاب ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب اس کو کہا گیا ہے۔ اب تا قیامت تک کوئی اور کتاب اور رسول ہرگز نہیں آئیں گے۔ تو پرہیزگاروں کی یہ صفت ہے کہ وہ قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، اور پچھلی جو آسمانی کتابیں گزری ہیں، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، اور بھی جو صحیفے نازل کیے تھے اللہ نے، اس پر وہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی کتابیں نازل فرمائی اپنے پیغمبروں پر وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، کسی انسان نے نہیں بنائی تھی۔ تو یہ مومنین، یہ پرہیزگار اس پر یقین رکھتے ہیں اور عمل صرف قرآن کریم پر کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی کتابوں کا حکم بین ہو چکا ہے۔ اور پھر پرہیزگاروں کی یہ صفت بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر جب تک آخرت کی فکر نہ ہو، یعنی جب میں مر جاؤں گا، پھر کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ دوبارہ اٹھائے گا، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا، جو بندے نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، ان کو جنت میں داخل فرمائے گا، جو برے ہوں گے، دنیا میں برے کرتوتیں کیے ہوں گے تو ان کو عذاب دے گا۔ تو جب تک یہ آخرت کی فکر نہ ہو، انسان اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا سکتا، برے کاموں سے نہیں بچا سکتا۔ یہ ایک ایسا بڑا ہتھیار ہے، یہ ایک ایسی بڑی چیز ہے فکر آخرت کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے،
اور کل قیامت کے دن یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ایسی فکر ہے کہ انسان کے اندر جب یہ پیدا ہو جاتی ہے، جب انسان اس کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کو سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا، تو انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ انسان کے اندر جو غلط عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں تو یہ آخرت کی فکر کی وجہ سے وہ غلط عادتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ تو پرہیزگاروں کی ایک بڑی اہم صفت یہاں پر یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ایک ہر مسلمان کو یہ کوالٹیز کو اپنانا چاہیے۔ اب آئیے جو شخص، جو بندہ، جو پرہیزگار، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ ان کے متعلق خوشخبری سنا رہا ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم کو سیدھا راستہ چلا، اللہ سے ہم نے یہ دعا مانگی، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہدایت پر کون لوگ ہیں؟ جو پرہیزگار ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، اور جو اوپر کوالٹیز ذکر کی گئی ہیں جس کے اندر یہ موجود ہوں گی، وہ ہدایت پر ہے، اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ ان کے سوا دوسرا شخص ناکام ہے، نامراد ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو کامیابی کا لفظ ذکر فرمایا ہے، مفلحون، یہ ایسا لفظ ہے، یہ عربی کے اعتبار سے جس کے متعلق بتلایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیاں، دونوں سعادتیں اس بندے کو حاصل ہو چکی ہیں۔ یہ ایسی کامیابی ہے اور مکمل طور پر کامیابی ہے، ایسی ناقص نہیں کہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے کامیاب پھر اس کے بعد وہ ناکام ہو سکتا ہے، ایسا نہیں، بلکہ جو ایسی زندگی گزارے گا، پرہیزگارانہ زندگی گزارے گا، تو حقیقی طور پر وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہے گا۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاروں کی صفات ذکر فرمائی اور ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ بھی بتلا دیا۔ اب ان کے اپوزٹ کون ہیں، ان کے حریف کون ہیں؟ تو بتلایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، یعنی جو کافر ہیں، وہ اب یہاں پر ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہاں سے آیتیں دیکھیے کہ اللہ رب العزت کیا بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔ انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کافروں کی یہ حالت ہے، کافروں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے اپنی بری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر دیا اور اپنا ایسا مقام بنا لیا کہ اب ان پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر کچھ اہم باتیں ہم کو یاد رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ایک انسان کے اندر یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ جب یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور پھر آخرت میں ان کو سزا کیوں دی جائے گی جب کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا، انسان کو مجبور نہیں پیدا کیا، بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ چاند ہے، سورج ہے اور دیگر جو چیزیں ہیں مخلوقات، وہ مجبور ہیں۔ چاند کے لیے اللہ نے ایک ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کو صبح سویرے نکلنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے حکم سے برابر اسی وقت پر نکلتا ہے، کوئی چیز آگے پیچھے نہیں کرتا۔ اب اس کی ڈیوٹی ہے، برابر وہ مجبور ہے، اس کو کرنا ہی کرنا ہے وہ کام۔ چاند کا معاملہ ہے، چاند رات میں نکلتا ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اللہ نے اس کو مجبور بنا دیا ہے، بس وہ چیز کو بجا لاتا ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اسی طرح سے بارش کا معاملہ ہے، موسموں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈیوٹی دے دی ہے، تو وہ چیز اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے مجبور نہیں بنایا، بلکہ اس کو اتھارٹی دے دی، اس کو اختیار دے دیا،
اور اس کو سیدھا اور غلط دونوں راستے بتلا دیے اور اس کا رزلٹ بھی بتا دیا کہ سیدھا راستہ اگر اختیار کرو گے تو تم کو کامیابی ملے گی اور تم کو جنت میں داخل فرماؤں گا، اگر تم نے غلط راستہ اختیار کیا، کفر کا راستہ اختیار کیا، تو پھر اس کا رزلٹ بہت ہی برا ہوگا، تم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے ہیں۔ اب انسان اپنے اختیار سے، جو اس کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اپنے اختیار سے صحیح یا پھر غلط راستہ اختیار کرتا ہے اور اس وجہ سے وہ سزا کا یا پھر اچھی چیز کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب جو لوگ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، جو برا راستہ اختیار کریں گے تو پھر وہ سزا بھگتیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ ان لوگوں نے اپنی اتھارٹی کا، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے سیدھا اور غلط دونوں راستے بتلا دیے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو غلط راستے پر ڈال دیا، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جب ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سزا کے حقدار ہوں گے، لہٰذا ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مزید ان کے متعلق آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العزت ان کے متعلق یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے جو غلط راستہ چن لیا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے کانوں پر مہر لگ گئی ہے کہ وہ نصیحت کو نہیں سنتے، ان کی بری کرتوتوں کی وجہ سے ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ حق نہیں دیکھتے۔ تو اب ان کا حال کیا ہوگا کہ ان کے لیے بہت ہی بڑا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، لہٰذا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اب قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے متعلق مزید مقامات پر یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جیسا کہ 30ویں پارے میں ہم کو یہ آیت ملتی ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، ان کا میلا پن ان کے دلوں پر پڑ گیا ہے، تو لہذا انہوں نے جو بری کرتوتیں کی ہے، برے کام کیے ہیں، اس وجہ سے ان کے کانوں پر مہر لگ گئی، ان کے دلوں پر ان کے دل سیاہ ہو چکے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ چکے ہیں، بری کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک مثال کو سمجھ جائیے تاکہ یہ چیز اچھی طرح سے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ انسان کے لیے دو چیزیں ہیں، انسان جو بنا ہوا ہے دو چیزوں سے ہے، انسان کا جو جسم ہے، اس کا جو بدن ہے، اور پھر ایک روح ہے۔ یہ دونوں چیزوں کے ملنے سے انسان چلتا پھرتا نظر آتا ہے، روح نکل جائے تو پھر وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان کا جو جسم ہے، جو بدن ہے، اس کے لیے بھی کچھ اصول مقرر ہیں، اس کے لیے بھی کچھ اصول مقرر ہیں کہ انسان کتنا کھائے، کتنی مقدار تک چل سکتا ہے۔ تو یہ اصول کا جب وہ پابند رہے گا تو اس کا جسم سلامت رہے گا۔ اگر وہ حد سے زیادہ کھانے والا بن جائے گا، جتنا چاہے کھاتا جا رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے جسم کا اصول ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا جسم خراب ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ممکن ہے وہ مر بھی جائے۔ اسی طرح سے انسان جتنا چل سکتا ہے، اس کے لیے جتنی حد مقرر ہے وہ چلے گا، تب اس کا جسم سلامت رہے گا۔ اگر حد سے زیادہ چلتا جائے گا تو ممکن ہے وہ مر جائے، یا پھر وہ اس کی طبیعت بگڑ جائے، اس کے جسم کو نقصان پہنچ جائے۔ تو اسی طرح سے آپ بول سکتے ہیں کہ انسان اگر اصول کو توڑے گا، جسم کے اصول کو توڑے گا، تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ اس کا جسم خراب ہو جائے گا یا پھر وہ مر جائے گا۔ اسی طرح سے انسان کی جو روح ہے اس کے لیے بھی کچھ اصول مقرر ہے کہ گناہوں سے جب تک وہ بچا رہے گا اس کی روح پاک رہے گی، وہ جھوٹ سے بچے گا، برے کاموں سے بچے گا،
تو اس کی روح پاک صاف ستھری رہے گی۔ اگر وہ اس کے اصول کو توڑے گا، برے کام کرے گا، تو لہذا اس کی روح خراب ہوتی چلے جائے گی، اب جس کی وجہ سے اس کے اندر حق بات قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو قبول نہیں کر پاتا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر ان کے رزلٹ کو ذکر فرمایا کہ انہوں نے ایسے راستے کو اختیار کر لیا، ایسے برے کاموں کو اختیار کر لیا، جس کی وجہ سے ان کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور جب وہ ایمان نہیں لائیں گے تو لہٰذا وہ کفر کی حالت میں جب مر جائیں گے تو لہٰذا ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایک اہم مثال اس کے ذریعے سے آپ کو اور بات کلیئر ہو جائے گی کہ ایک انسان ڈاکٹر کو نہیں مانتا، وہ علاج کو نہیں مانتا۔ اب وہ شخص اگر زہر کھا لے، ایسا زہر کھا لے، زہر پی لے وہ، تو اب اس کے بعد اس کو جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے گا تو اب ڈاکٹر اس کی حالت دیکھ کر یہی بتا دے گا کہ اب اس نے اتنا زہر پی لیا ہے کہ اب وہ مر جائے گا، اب اس کا بچنا ممکن نہیں ہے۔ تو اب آپ خود بتلائیے، کیا ڈاکٹر کی غلطی ہے اس کے بولنے سے، کیا وہ مر جا رہا ہے، یا پھر اس نے زہر پیا ہے جس کی وجہ سے وہ مر رہا ہے؟ تو ایک سمجھدار آدمی یہی کہے گا کہ ڈاکٹر کے بولنے سے نہیں مر رہا ہے، بلکہ اس نے یہ غلط کام کیا، اس نے زہر پی لیا، اس نے ایک بہت بڑی بیوقوفی کی حرکت کی، زہر پی لیا، جس کی وجہ سے وہ مر رہا ہے۔ تو لہذا یہی چیز ہے کہ کفار نے غلط راستہ چن لیا، برے کام کیے، جس کی وجہ سے ان کا رزلٹ یہ ہے کہ وہ عذاب کے حقدار ہو گئے، نہ کہ اللہ کے بولنے سے، کیونکہ اللہ نے تو ان کو موقع دیا۔ موقع کیسے دیا؟ ان کو سیدھا راستہ بتایا، اپنی کتابیں بھیجی، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے معجزے دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حق کو قبول نہیں کیے، وہ سیدھے راستے پر نہیں آئے، بلکہ اپنے آبا و اجداد کے دین پر ہی لگے رہے، اور اس کی وجہ سے وہ کفر پر ضد پر رہے اور اسلام قبول نہیں کیے، لہٰذا وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔